الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، نبی کے 4 یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے، نبی کے سب صحابہ سے محبت میرا ایماں ہے، کرو ان سے محبت تو محبت ناز کرتی ہے، بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر، بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر، میرے صدیق اکبر پہ امامت ناز کرتی ہے۔ لائق صد تکریم و تعظیم حضرات اساتذہ کرام، میرے ہم مشن ہم سفر طلباء عزام، اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افراد و شخصیات عطا فرمائی ہے، ان میں سے ہر ایک شخص اس قدر عظیم اعلیٰ و عرفہ ہے کہ جن کا مقام، جن کا کردار سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہی عظیم ترین شخصیات میں سے سر فہرست نام مثل آفتاب و مہتاب چمکتا و دمکتا دکھائی دیتا ہے، وہ ہے سسر مصطفیٰ، رفیق سفر و حضر، یار غار و مزار، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس شخصیت کے بارے میں اگر میں اپنے ذوق میں کچھ اس طرح سے کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ رب ذوالجلال نے صدیق اکبر کو پیدا ہی رسول اللہ کے لیے کیا تھا، اسی لیے تو جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی والدہ صاحبہ ام الخیر سلمہ کو رشک ملائکہ کی خوشخبری سناتے ہوئے کچھ اس طرح سے پکارا جاتا ہے، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے عالیشان بچے کی ذی احترام والدہ، تمہارے بچے کو رب ذوالجلال نے اپنی توحید اور اپنے محبوب کی تصدیق کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا نہ صدیق اکبر کے گھرانے پہ کوئی شک کیا جا سکتا ہے، نہ صدیق اکبر کے رسول اللہ سے یارانے پہ کوئی شک کیا جا سکتا ہے۔ صدیق اکبر وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے جن کے بارے میں حیات نبوت میں لسان نبوت سے یہ ارشاد صادر ہوتا ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اے میرے صحابہ، اگر کسی شخص کو اپنے مصلی کا اہل سمجھتا ہوں، اگر کسی شخص کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی مصلی امامت سونپ دوں تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سوچئے اس شخص کی رفعت و بلندی کو جس پر رسول اللہ کو اس قدر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہی مصلی امامت سونپ دیا، اور اس قدر اعتماد اور بھروسہ کیوں نہ ہوتا۔ رب ذوالجلال نے صدیق اکبر کو جو پیدا ہی رسول اللہ کے لیے کیا تھا، اسی اعتماد اور بھروسے کو جب فاروق اعظم نے دیکھا، فوراً پکار اٹھے۔ اٹھائیے ترمذی شریف، امام ترمذی باب باندھتے ہیں، باب مناقب سیدنا ابو بکر صدیق، جس کے تحت فاروق اعظم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب صدیق اکبر ہمارے سردار ہے، ہم سے بہتر ہے، رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صدیق اکبر رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کیوں نہ ہوتے؟ صدیق اکبر نے بچپن سے بچپن تک ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر حال میں رسول اللہ سے محبت و وفا کی ہے۔ صرف محبت و وفا ہی نہیں بلکہ کمال محبت و وفا کی ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر صدیق اکبر کے بارے میں جب اپنے لبوں کو جنبش دیتے ہیں تو کچھ لوگ پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کنا فی زمن النبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नादिलु बि अबी बकर अहदा, हम तो अहद नबुव्वत में भी जनाब सिद्दीक अकबर के बराबर किसी को नहीं समझते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखते चले जाइए, कुतुब सीरत का मुताला करते चले जाइए, आपको मालूम होगा कि असहाबे पैगंबर सिद्दीक अकबर की किस कदर इज्जत किया करते थे। उठाइए सही बुखारी, इमाम बुखारी अपनी किताब में जनाब मोहम्मद बिन हनफिया की वो रिवायत नकल करते हैं, जब उन्होंने अपने बाबा अलीजुल मुर्तज़ा से सवाल किया, अय्युन्नास खैरुम बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अलीजुल मुर्तज़ा ने जिस शख्सियत का नाम लिया उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अगर मज़ीद अलीजुल मुर्तज़ा की सिद्दीक अकबर से मोहब्बत देखनी हो, उठाइए फतहुल बारी शरह सही बुखारी, जिसके बाद जमे अल कुरान में अब्द खैर रहमहुल्लाह का ये फरमान मौजूद है। हजरत फरमाते हैं, समीअतु अलीय्यन यक़ूल आज़मुन नासी फिल मसाहिफ अजरन अबू बकरिन हुवा अव्वलु मन जमा किताबल्लाह। लोगों, कुरान के सिलसिले में जिस शख्सियत को सबसे ज्यादा अजर का मुस्तहिक समझता हूँ उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। यही इन हजरात की मोहब्बत और अकीदत थी। जब अलीजुल मुर्तज़ा को सिद्दीक अकबर की वफात की खबर होती है, आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए सिद्दीक अकबर के जनाजे के करीब तशरीफ लाते हैं। गम से निढाल बेसाख्ता फरमाने लगे, इनक़तअत खिलाफतुन नबुव्वह, अफसोस आज के दिन खिलाफत नबुव्वत का इख्तिताम हो गया। मुझे कहने दीजिए, हाँ, ये अल्फाज शेर खुदा हैदर कररार अलीजुल मुर्तज़ा के हैं। आप देखिए, तमाम ही असहाब पैगंबर गम फिराक नबुव्वत के बाद गम अलम की इस जानलेवा घड़ी में गम से बेहाल तड़प रहे थे। गोया वो गम फिराक के जाना में बज़ुबान हाल तड़प के कुछ यूं पुकार रहे थे, हाय पिछड़ा कुछ इस अदा से किरुत ही बदल गई, पिछड़ा कुछ इस अदा से किरुत ही बदल गई। एक शख्स सारे जहां को फैलान